السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں جو آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک پر یا جو کہانی آپ کو سنانے والا ہوں وہ کہانی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے کہ کہانی اگر سب سے بہتر ہے تو وہ قرآنی قصے ہوتے ہیں، اور قرآنی قصہ میں سب سے پہلا اگر نام آئے گا تو حضرت آدم کا آئے گا، اور حضرت آدم بھی اس دنیا میں سب سے پہلے انسان ہے جس سے تمام ذریات اس دنیا میں نکلے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کے لیے یا انسان کو پیدا کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا تو انہوں نے فرشتوں سے اور ابلیس سے کہا کہ میں سیاہ اور سڑے ہوئے گارے سے انسان کو بنانے والا ہوں، جب میں اس کو ٹھیک طریقے سے بنا کر مناسب شکل دے دوں، اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لی اور اس مٹی سے گارا تیار کیا، پھر اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پتلا بنایا، اور پھر اللہ نے جمعہ کے دن عصر کے بعد اس پتلے میں روح پھونک دی۔ اس پتلا میں روح پھونک کر آرڈر دیا کہ وہ ایک زندہ انسان بنے۔ حکم سنتے ہی وہ ایک زندہ انسان کی شکل میں نظر آنے لگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو۔ اللہ کے حکم کے مطابق فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا، کہا کہ میں سجدہ نہیں کرنے والا، میں اس سے بڑا ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور آدم جو ہے کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے بنے ہیں۔ اس طرح ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ابلیس کو سجدہ کرنے اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ علم میں اور اجتہاد میں اور عبادت میں کیا تھا؟ افضل تھا۔ انہی چیزوں کی وجہ سے آسمان میں اس کا ایک بلند مقام حاصل تھا، لیکن مقام جتنا بھی حاصل ہو اللہ کے حکم کے سامنے اس مقام کے ریت کے برابر، کسی بھی چیز کے برابر ذرا برابر بھی اہمیت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر مسح کیا۔ ایسا کرتے ہی ہر روح جو ان کی اولاد ہیں قیامت تک پیدا ہونے والی تھی نکل پڑی۔ ان روحوں کو جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ان کے سامنے پیش کیا گیا تو آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری ذریات میں سے، یہ تمہاری اولاد ہیں۔ اس میں سے ایک ایسا شخص نظر آیا، اس میں سے ایک شخص جن کے آنکھوں کے درمیان نور تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ تمہاری اولاد کی آخری جماعتوں میں سے یہ جماعت ہے، جس کا نام کیا ہے؟ داؤد ہے۔ آدم علیہ السلام نے بہت اور ساری باتیں پوچھ کر کے اپنے عمر کا 40 سال جو ہے داؤد علیہ السلام کو ہبہ کر دیا، دے دیا۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہو گئی تو ملک الموت آیا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، تو اس نے کہا ابھی میرے 40 سال باقی ہیں۔ وہاں پر ملک الموت جو گواہ تھا اس نے بتایا کہ آپ نے اپنے 40 سال جو ہے کسی کو ہبہ کر دیا ہے، دے دیا ہے، اب آپ کی جو ہے کوئی عمر باقی نہیں ہے۔ کیا آپ نے داؤد علیہ السلام کو آپ کے 40 سال نہیں دیے؟ لہٰذا اولاد بھی انکاری ہو گئی، آدم علیہ السلام بھی بھول گئے، اس لیے یہ جو ہے نسیان سب کو لاحق ہو جاتی ہے، اور کیونکہ پہلے ہی اولاد آدم علیہ السلام کو، ان کے اولاد کو یہ نسیان لاحق ہو گئی تھی۔ آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے کیا کریں؟ سکون حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا اور جمعہ کے دن وہ جنت میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اسی جنت میں رہو، گھومو پھرو ٹہلو، اور جہاں سے جو چاہو کھاؤ پیو، مزے سے عیش کرو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کا پھل مت چکھنا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اور یہ ابلیس تمہارا بھی تمہارے بیوی کا بھی کھلا دشمن ہے، اس لیے اس کے بہکاوے میں مت آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو وہ جنت سے نکلوا جہاں تم کیا کر رہے ہو؟ بڑے عیش و آرام سے
رہ رہے السلام اور ان کی بیوی جب جنت میں مزے سے رہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں سے وہ سرفراز ہو رہے تھے، فیضیاب ہو رہے تھے، عیش کر رہے تھے، تو ابلیس اور شیطان کو کہاں یہ بھاتا، اس نے طریقہ جو ہے نکالا اور آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کو جو ہے بہکانا شروع کیا، وسوسہ جو ہے دینا شروع کر دیا کہ شیطان تو انسانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا، کیا میں آپ کو ایسی بات نہ بتلاؤں کہ آپ اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے تو سلطنت بھی مل جائے گی اور تمہارے اوپر کبھی ضعف بھی یعنی کمزوری بھی لاحق نہیں ہوگی، تمہیں کمزوری بھی لاحق نہیں ہوگی۔ تمہارے رب نے تو اس لیے منع کیا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ نہ رہو، اور پھر قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا کیا ہوں، خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام جو ہے اور حوا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا گیا وعدہ بھول گئے اور اس درخت کا پھل جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا چکھ لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دونوں نے پھل کھائے اور دونوں جنت میں جو ہے برہنہ ہو گئے، ننگے ہو گئے، پتیوں کے ذریعے سے اپنے شرمگاہ کو، پرائیویٹ پارٹس کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کہا کہ جنت سے اتر جائیے اور اب آپ کا جو ہے ایک مدت تک اسی زمین میں رہنا ہے اور وہیں آپ کو ٹھہرنا ہے۔ آدم علیہ السلام ان کی بیوی کو، حوا علیہ السلام کو غلطی کا احساس ہوا، اپولوجی کی، معافی مانگا اور یہ دعا کہی۔ کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا ولنکونن من الخاسرین، اور بار بار آپ نے جو ہے التجا کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ رحم والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ البتہ یہ ہے آدم علیہ السلام کا جو ہے مختصر واقعہ۔ اس مختصر واقعے میں جو سبق ملتا ہے، سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم چاہے جیسے بھی آ جائے تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائیے، وہاں سوالات پیدا مت کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو بھی بجا لانا چاہتا ہے اس کے پیچھے شیطان ہمیشہ لگا رہتا ہے اور شیطان وہ بھگا کے ہی چھوڑتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جو ہے بھلکڑ ہے، کیونکہ اپنی عمر کے سلسلے میں بھی اور درخت کے پھل کے سلسلے میں بھی آدم علیہ السلام جو ہے بھول گئے۔ لاسٹ میں جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غلطی پر قائم رہنا ہٹ دھرمی ہے، ضدی پن ہے، انانیت ہے، اور اللہ کے سامنے تکبر، انانیت جو ہے دکھانا تو اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ تو جب بھی ہم غلطی کریں تو فوراً جو دعا پڑھی گئی ہے یا جو بھی آپ زبان جانتے ہیں اس زبان کو استعمال کرتے ہوئے، دلوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے، ڈر پیدا کر کے آپ اللہ سے معافی مانگیے، اللہ کی طرف پلٹیے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رحم والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔